دیوار گیر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک ڈیپتھ ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے گئی؟ اس نے چونک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بند تھا۔ کھڑکیاں بھی اندر سے مقفل تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں، سفورہ نے کہا تھا وہ نئے گارڈ کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے۔ گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس معاملے کی فکر نہیں کرنی تھی۔ اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا۔ اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کی بالائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں ممانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پہ سیاہ بادل تھے۔ آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کے جالی دار دروازے سے ناشتے کی مہک پورچ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جھانکا۔ نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین، کل میرے پورشن میں کوئی آیا تھا؟ نہیں باجی، کوثر تو چھٹی پہ ہے 2 دن سے۔ اس نے صفائی والی لڑکی کا نام لیا۔ کشمالہ پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ البتہ اس کی سوچتی نظروں نے گیٹ اور لان کا جائزہ ضرور لیا تھا۔ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں آتا تھا؟ بلکہ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے پلان کی پریزنٹیشن دینی تھی۔ اس سے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔ ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویٹ کیا۔ پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس آئیڈیاز تھے اور ہمیشہ ہی ہوتے تھے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن میں کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ 4 سدہ میں ان کی زمینیں اور باغ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بھی ماں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کیے، زمینوں اور ٹھیکوں کے رجسٹر سنبھالے، لیکن اپنے تینوں بچوں کو وہ ایک اچھی زندگی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، معید ڈاکٹر بن چکا تھا، اور کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنا کام کرنے کا شوق تھا۔ لیکن 5 سال پہلے جب اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دنوں ماں کو بھی ماں بینا کی شادی کرنی تھی۔ گو کہ ماہی اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ عباد ان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، سو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی۔ ظہیر کی انویسٹمنٹ اور مالا کی آئیڈیاز اور محنت اس وقت جو ناممکن لگتا تھا، وہ 5 برس بعد شہر کے معروف اور ایلیٹ ریسٹورانٹس میں شامل ہونے لگا۔ اوشن ریسٹورانٹ کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ معید میڈیکل پڑھ رہا تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ماہی اور عباد بھی اسی کالونی میں رہتے تھے، یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے عباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی تھی۔ پہلے وہ گیا اور پھر 6 ماہ پہلے ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماں کے پاس صرف معید تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوگی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ ہر دوسرے ویکینڈ پہ لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1-1.5 ماہ گزر جاتا تھا، اور اب وہ اوشن کے لیے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے چاہ رہی تھی۔ اب تو شاید وہ 6 ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔ یہ نیا آئیڈیا اسے چند ہفتے قبل آیا تھا۔ اوشن کے پیچھے کچھ خالی جگہ تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کے وہاں ایک بیکری بنائیں، لیکن وہ ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی، اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹ کرے گی۔ اس نے ابھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ اسے پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دفتن موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کس کی ویڈیو کال آ سکتی ہے۔ اس نے ہولڈر میں لگے فون کا بٹن دبایا۔ اسکرین پہ ویڈیو کال روشن ہو گئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، ماہی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ مالا نے اسکرین گھماتے ہوئے مسکرا کے موبائل اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جوسر کے جگ سے جوس گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بھوری آنکھوں والی ماہی ایک کیوٹ سی پٹھان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے اور باب سٹائل میں کٹے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے عرصے ہوئے تھے اور دوسری طرف گال پہ آگے کو گرتے ہوئے۔ یہ ماہی کا سگنیچر ہیئر کٹ تھا جس کو وہ کبھی نہیں بدلتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنا بزنس پلان دکھانا ہے آج؟ سوچا تمہیں وش کر دوں، ماہی جگ سے گلاس میں جوس انڈیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو نا؟ اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا بتاؤ، وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچن سٹول پہ بیٹھی، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھیں اور جوس کا گلاس کوہنیوں کے درمیان رکھا، پھر اسٹرا ہونٹوں کے بیچ ڈال کے گھونٹ بھرا۔ وہ بزنس مین ہے، اتنے اچھے آئیڈیا کو نہ نہیں کہے گا۔ تم ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو۔
اسٹرا ہٹا کر اس نے خفگی سے کہا، آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ دل کا شیخ ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا۔ سارا پروفٹ اور کنٹرول اسے خود چاہیے۔ کشمالہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی۔ کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟ تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کی ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فخر سے کالر جھاڑا۔ کشمالہ مسکرا دی۔ ماہی ایسی ہی تھی، ماں کے مطابق ان کی سب سے زیادہ سمجھدار اولاد، اور مالا کے مطابق سب سے زیادہ شک کرنے والی۔ خود اس کے برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی۔ اس لیے اسے امید تھی ظہیر مان جائے گا۔ ماہی کہتے کہتے رکی۔ کشمالہ اپنی بہن کو اتنے اچھے سے جانتی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ وہ اب کیا بات کرنے جا رہی ہے۔ پھر تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نہیں، اب میں چلتی ہوں، اوشن آ گیا ہے۔ اس نے کتاب کی اپنی جگہ پہ نہ ہونے والی بات گول کر دی۔ کم سے کم اس وقت وہ ماہی کا لیکچر نہیں سن سکتی تھی۔ اوشن نامی ریسٹوران نیلے اور سفید رنگوں میں استوار کیا گیا تھا۔ برآمدے کی میزیں لوگوں سے پر تھیں، گفتگو، کہکے، ناشتے اور کافی کی مہک۔ اندر کا ہال بھی تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح اس کے آتے ہی ادھر ادھر جاتے عملے نے اسے جہاں دیکھا وہیں رک کے سلام کیا۔ بارش آنے والی ہے، مزید مہمانوں کو لان میں مت بٹھاؤ۔ گزرتے ہوئے اس نے کسی کو روکا، اور 15-20 منٹ تک جو بھی لان میں بیٹھا ہو اس کو بہت ادب کے ساتھ برآمدے میں موو کرنے کے لیے کہہ دو۔ پھر ایک ویٹر کو روکا، 2 انگلیوں سے قریب آنے کی ہدایت دی۔ وہ مؤدب سا چلا آیا۔ اس کلٹری کو یہاں سے اٹھاؤ، تحکم سے ایک میز کی طرف اشارہ کیا، اور فاروق سے کہو اس کو واش کر کے ایف ڈرائی کر کے بھیجے۔ مجھے اتنی دور سے اس پہ پانی کے داغ نظر آ رہے ہیں۔ لہجہ 2 ٹوک مگر نرم تھا۔ کہہ کے وہ رکی نہیں، ہائی ہیل سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر آ کے پہلے ظہیر کے آفس میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ دیر سے آتا اور جلدی چلا جاتا تھا۔ خیر ہے، وہ اس کا انتظار کر لے گی۔ پھر وہ اپنے آفس میں آئی جہاں سائقہ پانی کی ٹھنڈی بوتل اور اس کی کافی رکھ رہی تھی۔ تھینکس سائقہ۔ وہ مسکرا کے اپنی سیٹ کی طرف آئی۔ اس کا آفس چھوٹا سا تھا۔ آفس ٹیبل پہ کھڑکی سے سیدھی دھوپ پڑتی تھی۔ وہاں کیکٹس کا ننھا سا سفید گملہ رکھا تھا۔ ہیلو شیلڈن۔ اس نے مسکرا کے گملے کی مٹی تک چہرہ جھکا کے اسے دیکھا۔ سیدھا لمبا سا کیکٹس جس کا نام اس نے شیلڈن رکھا تھا، وہ اسے گزشتہ روز کے مقابلے میں بڑا لگا تھا۔ میم، سائقہ نے جاتے جاتے کہا، کوئی کیف جمال آپ سے ملنے آیا ہے، بھیجوں؟ ہاں، اسے بھیجو۔ وہ اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھی اور کمر پیچھے ٹکائی۔ ایک سکون سا وجود میں بھر گیا۔ اس کا یہ آرام دہ آفس۔ گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھا جو ٹیبل کے ساتھ بائیں طرف تھی۔ کھڑکی سے نیچے نظر آتا ریسٹوران کا لان، پھول، پودے، کونے میں لگے گھنے درخت۔ اوشن اس کی وہ جنت تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اب وہ اس کو مزید پھیلانے جا رہی تھی۔ لیکن پہلے اسے سیکیورٹی گارڈ کا انٹرویو کرنا تھا۔ اس نے موبائل پہ سفورہ کی چیٹ کھولی اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا میسج دوبارہ پڑھا۔ وہ اپنے کزن کیف جمال کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ ضرورت مند بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ سفورہ نے تقریباً درخواست کے لہجے میں لکھا تھا کہ مالا اس کو جاب دے دے، وہ پچھلے گارڈز کی طرح جاب چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ انٹرویو بھی ایک فارمیلٹی ہی تھا۔ سفورہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ سفورہ بہت سوشل اور تعلقات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کسی کو ملازم چاہیے یا گارڈ، سفورہ اس سے سب سے پہلے رابطہ کیا جاتا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو کشمالہ نے سر اٹھایا اور کچھ کہنے لگی، لیکن نووارٹ کو دیکھ کر رک گئی۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تصدیق چاہی۔ میں کیف ہوں، کیف جمال۔ سامنے کھڑا نوجوان رسمی مسکرا کر بولا۔ آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے آئے ہیں؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مالا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کے اب تک کے رکھے تمام گارڈز کرخت چہروں اور مونچھوں والے ہوتے تھے۔ یہ ایک پڑھا لکھا اسمارٹ سا نوجوان لگتا تھا۔ چہرے پہ چند دن کی بڑی شیو تھی، آنکھیں بھوری تھیں اور رنگیں کھلتی تھی۔ جینز کے اوپر ملٹری گرین رنگ کی کالر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گریبان کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے اور نیچے سے سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ کف بھی ایک طرح موڑے ہوئے تھے۔ پیروں میں جرابوں کے بغیر سفید جوگرز تھے جو نئے لگتے تھے۔ اس پہ ترتیب سے حلیے میں صرف اس کے جوگرز قابل ستائش تھے۔ میں سفورہ کا کزن ہوں، مسکرا کے بولا۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کے بائیں گال میں ڈمپل پڑتا تھا۔ اس کے چہرے میں سب سے زیادہ پرکشش کیا تھا؟ اس کے مسکرانے کا انداز یا اس کی بھوری آنکھوں کی لمبی اور مڑی ہوئی پلکیں؟ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا سا تھا۔ 3 دیواریں سفید تھیں، چوتھی دیوار پہ جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور پودوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی۔ سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ چہرے کے دونوں طرف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پر جھکی تھیں۔ کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے۔ کشمالہ نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔
کچھ غیر فطری سا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی فرم میں کام کیا ہے، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کی سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل تھا بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائمنگ مشکل تھی، میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا تھا۔ 2 چیزیں مینج کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پہ ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جوڑے سے نکلی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف کو چھو رہی تھیں۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سی سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئے۔ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی اکوپمنٹ منگوا لیا تھا جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا۔ قدرے توقف سے بولا، آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے۔ صبح مجھے ریسٹورانٹ ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک کریں گے اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریسٹورانٹ میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں۔